اس سماج میں جو آدمی برا نہیں ہے وہ بے وقوف ہے۔ کسی کے پاس رہنا ہو تو تھوڑا دور رہنا چاہیے۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ اب ہمارا ایک دوسرے کے دکھ سے کوئی واسطہ نہیں رہا۔ جو شخص بولنا نہیں جانتا اسے بولنا سکھاؤ، مگر اس توقع کے ساتھ کہ جب وہ پہلی بار روانی سے بولے گا تو تمہیں گالی دے گا۔ کیا ہمارے دکھوں میں سب سے بڑا دکھ یہ نہیں ہے کہ ہم گزر رہے ہیں، گزرتے جا رہے ہیں اور گزر چکے ہیں؟ ہم اور تم فضول امیدوں کے مارے ہوئے لوگ ہیں، فضول اور بے جواز امیدوں کے مارے ہوئے لوگ ہمیشہ عبرتناک تباہی کا شکار ہوئے ہیں۔ اب ہمیں ایک دوسرے کا نام بھی یاد آتا ہے تو گالیاں دینے کے لیے۔ چلو گالیاں ہی دو، پر ایک دوسرے کا نام تو یاد رکھو، آخر کوئی رشتہ تو باقی رہے۔ وقت سب سے بڑا مخول کرنے والا ہے۔ ہم سب کو ایسا ماحول بنانا چاہیے جس میں زندگی ایک سزا محسوس نہ ہو۔ اس سماج کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے انسان کو جانور بنا دیا ہے۔ یہ ایک دردناک حقیقت ہے کہ اس ملک میں جتنی نفرتیں پھیلائی ہیں وہ پڑھے لکھے لوگوں نے ہی پھیلائی ہیں۔ عورت کبھی بھی مرد شناس نہیں رہی، ہمیشہ منافق، مکار اور جھوٹے مرد سے دھوکہ کھا کر مخلص مرد کو دھوکہ دے کر اپنا انتقام لیا۔ اگر میں اپنے جھوٹ کے ساتھ خوش ہوں تو پھر میرے اوپر اپنا سچ مسلط کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ لفظ خیالوں کا حق مار لیتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو پڑھنا چاہیے مگر وہ لکھ رہے ہیں۔ سچ پوچھیں تو پردہ بھی مرد ہی کرتے ہیں، آپ نہیں کرتیں کہ آپ تو نقاب کی جالیوں سے بڑے اطمینان کے ساتھ اپنی شرم و حیا کی شعاعیں افغنی کرتی رہیں اور مرد کی پلک بھی جھپک جائے تو دیدہ دلیر کہلائے۔ عام معاملہ یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے سے کوئی سروکار نہیں رکھتا، ہر شخص اپنے آپ میں مگن ہے۔ رہے خونی رشتے تو وہ بہت معتبر سمجھے جاتے ہیں، مگر جب ان کی آزمائش کا وقت آتا ہے تو گنی چنی مثالوں کے سوا نتیجہ بہت دل شکن ہوتا ہے۔ خبردار ہمارے حق کے بارے میں زبان نہ کھولنا۔ جو ہمیں گڑھے میں گرنے سے باز رکھے گا ہم اسے زمین میں گاڑ دیں گے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بولتے ہیں تو صرف اس لیے کہ سماعتوں میں فساد پھیلائیں، پر یہ نہ بھولو جو بول کر فساد پھیلاتے ہیں اگر وہ خاموش رہیں تو 10 گنا فساد پھیلائیں۔ شادی زندگی کے کاؤنٹر پر مستقل سودا اور محبت شادی کی گاڑی کے پیچھے لٹکا ہوا جوتا ہے۔ وہ باتیں کب تک سنتے جاؤ گے جو آج فقط تمہیں پسند آ رہی ہیں؟ وہ باتیں کب کہو گے جو کل تمہارے کام بھی آئیں گی؟ یقین جانو کہ تمہارے حق میں سب سے زیادہ مفید بات وہ ہے جس سے تمہاری سماعت میں زہر گھل جائے۔ زمین کا سارا کھیل زندگی کا کھیل ہے اور زندگی کا سارا کھیل دانے اور پانی کا ہے۔ کبھی وہ باتیں بھی سننا چاہو جو گراں گزریں، کیا معلوم کہ راستی اس ہی لہجے کا رس ہو جو تمہیں کڑوا لگتا ہے۔ ہمارے ہاں 20ویں صدی آئی ہی نہیں بلکہ وقت ہمارے بال کھینچ کر جھنجھوڑ کر ہمیں 20ویں صدی میں خواہ مخواہ لے جا رہا تھا، ورنہ ہم تو 11ویں 12ویں صدی عیسوی کے لوگ تھے۔ میری اداسی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ لوگوں نے سوچنا چھوڑ دیا ہے، اداس ہونا چھوڑ دیا ہے۔ وہ لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں جو نہ سوچتے ہیں اور نہ اداس ہوتے ہیں۔ یہاں میں یہ بات بتاتا چلوں کہ جو لوگ نہ سوچتے ہیں اور نہ ہی اداس ہوتے ہیں وہ لوگ فقط اپنی صورت اور حیت کے اعتبار سے انسان ہوتے ہیں۔ ایک انسان دوسرے انسان سے مایوس ہو سکتا ہے لیکن انسانیت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ انسان صرف زمین میں سانس لیتا ہے جبکہ انسانیت زمانوں میں زندہ ہے۔ ہم حسین ترین، امیر ترین، ذہین ترین اور زندگی میں ہر حوالے سے بہترین ہو کر بھی بالآخر مر جائیں گے۔ قبر اور قدر کبھی جیتے جی نہیں ملتی۔ یارو غم گسارو آؤ، میں اور تم ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کر ایک آنکھ سے روئیں اور ایک آنکھ سے ہنسیں۔
ہم روئیں کہ ہم نے صدیاں گنوا دیں، اور ہم ہنسیں کہ مستقبل کی مسافتیں ہمارے لیے دیدہ و دل فرش راہ کیے ہوئے ہیں۔ تاریخ کے حساس انسانوں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ اداس گزارا ہے۔ زندگی میں خوش رہنے کے لیے بہت زیادہ ہمت کی ضرورت نہیں، بلکہ بے حسی چاہیے۔